جو اللہ کی طرف سے نہ ہو. جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو ساری کائنات اس سے وابستہ ہے، اس سے منسلک ہے اور اس کا تعلق موجود ہے. عاجزی وہ چیز ہے، یہ وہ خوبی ہے، یہ وہ کمال ہے جو پروردگار عالم میں نہیں ہے. اللہ مالک کل ہے، خالق کل ہے، رب کل ہے، الہ کل ہے، سب دینے والا ہے، سب چھیننے والا ہے، مگر اللہ ہرگز عاجز نہیں ہے. جو خوبی پروردگار میں نہیں ہے وہ اپنی مخلوق میں دیکھنا چاہتا ہے. مخلوق کو بغاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، نافرمانی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اکڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اپنے سامنے کھڑا ہوتا ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. عاجزی اللہ کی پسندیدہ ترین چیز ہے. میں لوگوں کو جب لوگ صوفیزم کی بات کرتے ہیں تو دو باتیں سمجھاتا ہوں کہ اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو عاجزی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، بڑا لو کرتا ہے. عاجزی کیا ہے؟ جب آپ میں کبر کی کوئی رمز نہ رہی تو آپ عاجز بندے ہیں، عام بندے ہیں، عزت کرنے والے، ڈرنے والے، یہ سمجھنے والے کہ آپ کا سب کچھ اللہ کے پاس ہے، آپ کے سانس بھی اللہ کے پاس ہے، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. جب اپنے آپ کو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں بے اختیارہ ہوں، پھر آپ عاجز بندوں میں شمار ہو جاتے ہیں. سارے اختیار جب آپ سمجھتے ہیں اللہ کے پاس. تمریت کیا ہے؟ بہت آسان بات. اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، ان کو انعامات دیتا ہے، ان کو نعمتیں دیتا ہے، نعمتیں گنواتا ہے، نعمتیں بتاتا ہے، نعمتیں پہنچاتا ہے، نعمتیں تقسیم کرتا ہے، مگر ان کی طرف سے کسی معاوضے سے بالکل سمد میں ہے، بے نیازی میں. سمدیت یہ ہے کہ سب کچھ دینا، کچھ نہ لینا. اللہ کا سورج فصلیں پکا رہا ہے، بارش برسا رہا ہے، آپ کی فصلوں سے پانی اڑا رہا ہے، آپ کو دھوپ دے رہا ہے، آپ کو حرارت دے رہا ہے، آپ اسے کیا دیتے ہیں؟ سورج اللہ کی سمدیت کا ایک مظہر ہے. بارش برستی ہے، سب کے کھیتوں پہ برس رہی ہے، پانی دے رہی ہے، پینے کا، نہانے کا، کھیت سیراب کرنے کا، گھروں کو صاف پاک کرنے کا. آپ بارش کو کیا دیتے ہیں؟ تو بارش سمدیت کا ایک روپ ہے. سمدیت بنیادی طور پہ کیا چیز ہے کہ تمہارے لیے اللہ ہر چیز بہتر سے بہتر چاہتا ہے، مگر تم سے اس کے معاوضہ نہیں چاہتا. اگر جنت کی بات بھی ہے تو وہ بھی تمہارے لیے ہے، بخشش کی بات ہے وہ بھی تمہارے لیے ہے، آخرت میں انعامات کی بات ہے وہ بھی تمہارے لیے. اللہ کے لیے تو کچھ نہیں ہے. جو اللہ آپ کی طرف سے کسی بھی نفع نقصان سے آزاد ہے، یہی سمدیت ہے. آپ اللہ کا نہ بگاڑ سکتے ہیں، نہ سنوار سکتے ہیں، نہ اسے بڑا کر سکتے ہیں، نہ اسے چھوٹا کر سکتے ہیں، نہ اسے امیر کر سکتے ہیں، نہ اسے غریب کر سکتے ہیں. وہ جو ہے، جس طرح کا ہے، جیسا ہے، بھرپور ہے، مکمل ہے، اور آپ کی طرف سے کسی معاوضے سے بے نیاز ہے. تو سمدیت یہ ہے کہ سب کچھ دینا، کچھ نہ لینا. جب یہ کوالٹی کسی مرد خدا میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے قریب ترین ہو جاتا ہے. یہ وہ صفت ہے جو مخلوق کے لیے اپنانا تقریباً ناممکن کے قریب ہے. ہمیں تو حاجات ہیں، سونے کی، پیشاب کرنے کی، پخانہ پھرنے کی، کھانا کھانے کی، غصے کی، نفرت کی، محبت کی، چاہت کی. ہماری تو بہت سی حاجات ہیں، ہم تو اولاد کی محبت میں مجبور ہیں. تو جو حاجات میں پھنسا ہوا ہے وہ سمجھ نہیں ہو سکتا. جو اس کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو کسی مخلوق میں نہیں ہوتی. تو جو مخلوق اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ دو کو دیتا ہے، لیتا نہیں، کچھ بھی نہیں لیتا، صرف دینے پہ کمر باندھ لی ہے، وہ سمدیت کی پریکٹس کے نزدیک ہو جاتا ہے. اب تیسری بات آپ نے کی ہے توحید. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، ایک اتھارٹی ہوتی ہے. دونوں میں جب اللہ تنہا ہوتا ہے تو تب توحید مکمل ہوتی ہے. پرسنالٹی میں کوئی بیٹا نہیں اللہ کا، کوئی باپ نہیں اللہ کا، کوئی بہن نہیں اللہ کی، کوئی بیوی نہیں اللہ کی، کوئی اولاد نہیں اللہ کی. یہ پرسنالٹی ہے، اس کے نسب میں کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس نے کسی کو اس طرح پیدا کیا نسب سے، جیسے ماں باپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ توحید کا ایک پہلو ہے. دوسرا توحید کا پہلو ہے یہ، اس میں لوگوں نے جیسے
عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، توحید سے نکل گئے۔ دوسری توحید ہوتی ہے اتھارٹی، رب وہی ہے اور کوئی رب نہیں ہے۔ رب کہتے ہیں دینے والے کو، چھیننے والے کو، پالنے والے کو، پہنچانے والے کو۔ جب ہم اس میں کسی کو اتھارٹی میں شریک کرتے ہیں تو بھی توحید کو ڈیمیج کرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس میں لوگ ہمارے ہاں بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے بت تراش لیے کہ یہ بارش کرنے والا بت ہے، یہ اولاد دینے والا بت ہے، یہ کھیتوں میں فصل دینے والا بت ہے، تو وہ توحید ختم ہو گئی۔ کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کلمے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ نے ان کو یہ کہا کہ یونس علیہ السلام نے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، انہوں نے مائنڈ کیا تھا ایک بات کو۔ اللہ نے ان کی امت کے لیے سزا تجویز کر دی تھی اور کہا تھا کہ ان کو سنا دو جا کے، ان کو بتا دو جا کے کہ میں ان پہ عذاب نازل کرنے لگا ہوں۔ وہ لوگ بوریے اوڑھ کے کھلے میدانوں میں چلے گئے، کپڑے اتار دیے، توبہ کی، سر سجدے میں ڈال دیے۔ اللہ نے توبہ قبول کی اور ان کی سزا ٹال دی۔ جب سزا ٹالی اور کہا یونس علیہ السلام سے کہ لوگوں کو بتا دو، تو انہوں نے دل میں اس کو محسوس کیا کہ لوگ مجھے جھوٹا نبی سمجھنے لگ پڑیں گے، تو اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ مگر اللہ کی سنت یہ ہے، جیسے اللہ نے توبہ آدم کو سکھائی، ایسے ہی توبہ یونس کو سکھائی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، کیونکہ قبول تو کرنا چاہتا ہے، اسے پتہ ہے میرا پیغمبر ہے، کوئی اتنی بڑی پنشمنٹ نہیں اس نے اس کو دینی۔ تو کیا دعا سکھائی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو ہی عبادت کے قابل ہے اور تو ہی پاک اور بے عیب ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ اقرار ہے جو بندے نے کرنا ہے، یہ اقرار سکھایا۔ اس اقرار کے بدولت قرآن نے کہا یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر والوں میں نہ ہوتا۔ تو ذکر والے کون ہوئے؟ جو آیت کریمہ پڑھیں گے، جو اپنے گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا اقرار کریں گے، اللہ کی پاکی کا، اللہ کے الہ ہونے کا اقرار کریں گے، جس کے صدقے میں اللہ نے مچھلی سے کہا کہ اس کو اگل دے، اور اس نے کنارے پہ ڈال دیا یونس علیہ السلام کو۔ پھر اللہ نے کدو کی بیل اس کے اوپر ڈال دی، بتا دیا کہ اگر کوئی حبس بے جا میں رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے جہاں آکسیجن کم ہو، کھانے پینے کو نہ ہو، تو اس کے وہ جسم ایسے ہو جاتا ہے جیسے روئی کے گالے۔ اس کی فٹنس کے لیے کدو استعمال کراؤ، یہ اللہ نے مہربانی کرا۔ تو آیت کریمہ وہ ذکر ہے جو بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے، اور کوئی مصیبت، کوئی پریشانی رہتی نہیں اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، اس کو چھوڑیں نہیں، اس کو پکڑ لیں۔ میں ایک دفعہ لاہور میں تقریر کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ آیت کریمہ آپ بے وضو پڑھ سکتے ہیں، یہ میں نے لفظ کہے۔ ایک صاحب تھے، کوئی پتہ نہیں کون سے مکتبہ فکر کے تھے، وہ ظفر صاحب کے پاس گئے، میں تو واپس آ گیا جیلم لیکچر دے کے۔ وہ کہنے لگے تمہارا استاد جو ہے اس نے بڑی بے دینی کی بات کی ہے۔ ہاں جی، کیا کہا انہوں نے کہا کہ آیت کریمہ آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا ان سے پوچھیں۔ انہوں نے مجھے فون کیا، مولوی صاحب نے مجھے انہوں نے ٹیلی فون کیا، کہنے جی یہ آپ نے کہا ہے۔ میں نے کہا محترم یہ تو بتاؤ، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وضو کرتے رہے تھے؟ یہ تو پڑا ہی بے وضو کیا ہے، وہ وضو میں تھوڑی تھے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ اس لیے یہ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہونا کہ بڑا گرم ہے، بڑا جلالی ہے۔ کوئی نہ جلالی ہے نہ گرم ہے، اللہ کا اسم ہے، اللہ سے معافی اور توبہ کا ایک انداز ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا قبول کیا کہ یہ کہہ دیا کہ تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ تو خدا کا واسطہ ہے، اس کو گرم اور سرد اور جلالی اور غیر جلالی ان عذابوں سے بچ جاؤ۔ اللہ کو یاد کرو اور دل سے کرو اور معافی مانگو اور توبہ کرو۔ ہر وقت پڑھ سکتے ہو، جتنا چاہے پڑھ سکتے ہو۔ یہ کلمہ نجات دینے والا ہے، مصیبتوں سے بچانے والا ہے۔ رحمت کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ دو باتیں کہی گئیں جو حدیث مبارکہ میں ہیں۔ اللہ جب کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے۔ جب اپنے گناہ، اپنی خرابیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی برائیاں محسوس ہونی شروع ہو جائیں، نظر آنی شروع ہو جائیں،
تو سمجھ لو رحمت شروع ہو گئی۔ اگر دوسروں کے عیب اور کھوٹ تمہیں نظر آ رہے ہیں تو تم پہ رحمت شروع نہیں ہوئی۔ جب صرف تمہیں اپنے عیب اور اپنے کھوٹ نظر آنے شروع ہو جائیں تو رحمت شروع ہو گئی۔ اللہ نے کرم کر دیا کہ تمہاری آنکھ تم پہ کھول دی، تم نے اپنا احتساب شروع کر دیا۔ یعنی کہ سیلف مانیٹرنگ جو ہے، خود احتسابی جو ہے، یہ رحمت کی بنیادی علامت ہے۔ دوسری بات جو کہی گئی، اللہ جب کسی پہ رحمت کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جب دین تمہیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تب بھی رحمت ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے، جب تمہاری طبیعت میں رحمت عود کر آتی ہے، تمہیں دوسروں پہ رحم آنا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں سے ہمدردی شروع ہو جاتی ہے، دکھی کا دکھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، پریشان کی پریشانی تمہیں پریشان کرنا شروع کرتی ہے، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ تم پہ رحمت شروع ہو گئی۔ جب تمہارا دل اللہ تللے عیاشی اور فحش میں لگنا بند ہو جائے، تمہارے دھیان میں ادھر نہ جائے، تمہیں ٹی وی اچھا نہ لگے کہ کیا پروگرام دیکھنے، کیا ڈرامہ دیکھنا، چھوڑو پرے، گانے اچھے نہ لگیں، فوش محفلیں اچھی نہ لگیں، لاف زنی اچھی نہ لگے، جوا اچھا نہ لگے، شراب اچھی نہ لگے، بدکاری اچھی نہ لگے، یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ تم پہ رحمت شروع ہو گئی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارا موضوع تقوی ہے۔ قرآن میں ہے کہ قرآن ھدی للمتقین ہے، قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ روزہ ہم پہ فرض کیا گیا اور ہم سے پہلی امتوں پر بھی کہ ہم متقی بن جائیں، صاحب تقوی ہو جائیں۔ مگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ تقوی کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ بہت مختلف تشریحات ہیں اس کی۔ کچھ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے، کچھ کہتے ہیں عبادات کرنے کا نام تقوی ہے، کچھ کہتے ہیں نیکی کے کام کرنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ایک چھوٹا راستہ ہے، کانٹوں سے بھرا ہوا، دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہیں، اور تم بیچ میں سے گزر رہے ہو، اپنے لباس، اپنے چادر کو ان جھاڑیوں میں الجھنے سے بچانے کا نام تقوی ہے۔ اب ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس گھاٹی سے گزرتے ہوئے ہمارے دائیں بائیں ایسی اٹریکشنز ہیں، ایسی برائیاں بکھری پڑی ہیں جو ہمیں اپنی جانب کھینچتی ہیں۔ ہمیں ان کو اپنے دامن سے بچانا ہے، اپنے دامن کو ان سے محفوظ رکھنا ہے۔ اگر ہم محفوظ رکھ کے نکل گئے تو ہم متقی قرار پائیں گے، اور اگر ہم ان میں الجھ گئے جن میں بڑی لذتیں ہیں، بڑی چاشنی ہیں، بڑی اٹریکشنز ہیں، لوگ اس میں اب پھنسے ہوئے ہیں بری طرح، تو وہ تقوی نہیں ہے، وہ صاحب تقوی نہیں رہتے۔ ایک یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جس کے ذہن میں ہر وقت یہ رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے واچ کر رہا ہے، مجھ پر پوری نگاہ رکھتا ہے، جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے فرمایا، اللہ کی نظر کے بارے میں انہوں نے بات کی تاکہ بندوں کو احساس ہو کہ اللہ مجھے کس طرح دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ تو وہ ہے جو کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پتھر پر رینگنے والی کالی سیاہ چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کی آواز بھی سنتا ہے، تاکہ بندوں کو اس بات سے یہ احساس ہو جائے کہ ہم کتنی گرفت میں ہیں اللہ کی، اور اللہ ہمیں کس طریقے سے واچ کر رہا ہے، کیسے ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمارا کوئی فعل، کوئی قول، کوئی پروگرام، کوئی ارادہ اللہ کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کی گرفت سے آزاد ہوں۔ اس احساس کا ہونا بھی تقوی کہلاتا ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا کسی اور اینگل سے دیکھتا ہوں۔ ہمیں پروردگار عالم نے مختلف قوتیں عطا فرمائی ہیں، دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ناک دی ہے، منہ دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں۔ یہ ساری مختلف قوتیں ہیں، سوچنے سمجھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، پکڑنے کی، محسوس کرنے، یہ قوتیں ہیں۔ ان قوتوں کا استعمال جب آپ پروردگار عالم کی خاطر کرتے ہیں، اس کی فرما برداری میں کرتے ہیں، اس کے احکامات کے مطابق کرتے ہیں، تو آپ متقی ہو جاتے ہیں۔ اپنی ان قوتوں کو کسی کے خلاف استعمال سے روکنا تقوی ہے۔
جو قوتیں آپ کو عطا کر دی گئی ہیں، جس سے آپ اس کائنات میں فعال ہیں، اپنے سارے معاملات چلاتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، کاروبار چلاتے ہیں، تعلیم چلاتے ہیں، حکومتیں چلاتے ہیں، نوکریاں چلاتے ہیں، سب کچھ ان 5 قوتوں سے تو آپ کر رہے ہیں۔ اگر یہ آپ سے چھین لی جائیں تو آپ ایک گوشت کا لوتھڑا ہیں، وہ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ آپ اسی سے کرتے ہیں۔ تو جب آپ ان کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، اپنے خواہش نفس پہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ متقی نہیں رہتے۔ اور جب ان قوتوں کو آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور کسی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ان کو داخل نہیں کرتے، کسی کے خلاف اس سے کام نہیں لیتے، کسی کا مال نہیں لوٹتے، کسی کی عزت نہیں لوٹتے، کسی کو ذکر نہیں پہنچاتے، کسی کو ذوف نہیں پہنچاتے، کسی کو آزار نہیں دیتے، تو پھر آپ متقی ہو جاتے ہیں ان قوتوں کے استعمال سے۔ اور جب آپ ان قوتوں کا مس یوز کرتے ہیں تو آپ کے اندر گلٹ بھی پیدا ہوتا ہے، احساس گناہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ گناہ تیرے دل میں کھٹکتا ہے کانٹے کی طرح، تجھے اندر چبھتا ہے۔ وہ عمل جو تجھے خوشی دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے؟ فرمایا وہ عمل جو تجھے خوشی دے وہ نیکی ہے، اور وہ عمل جو تیرے اندر خوف پیدا کر دے، گلٹ پیدا کر دے، وہ گناہ ہے۔ مگر وہ ہوتے تبھی ہیں کہ جب ان حواس کو، ان قوتوں کو جو پروردگار عالم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، ودیت کر دی ہیں، آپ مس یوز کرتے ہیں، غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں، تو آپ تقوی، صاحب تقوی نہیں رہتے۔ اور جب انہی قوتوں کو آپ فرما برداری خداوند میں استعمال کرتے ہیں تو آپ صاحب تقوی ہو جاتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اگر تو مجھے 2 چیزوں کے استعمال کی ضمانت دے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک وہ جو تیرے دانتوں کے درمیان میں ہے، اور ایک وہ جو تیری رانوں کے درمیان میں، تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو بات وہیں آ گئی نا کہ استعمال جو ہے وہ ہے اصل چیز، کہ اگر آپ نے استعمال درست کر لیا ان قوتوں کا تو اللہ کے برگزیدہ ہو گئے اور تقوی والے ہو گئے۔ پھر آپ معاشرے میں بھی ڈریں گے، حکومتوں کے قانون کی پاسداری بھی کریں گے، چاہے مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، جس کا جو قوانین ہوگا اس کا احترام کریں گے، معاشرے کے قانون کا احترام کریں گے، خاندانوں کے قانون کا احترام کریں گے، رشتہ داریوں کے قانون کا احترام کریں گے، اپنی ذاتی زندگی کو روک کے رکھیں گے، اپنی حیثیت سے باہر نکلنے کی کاوش نہیں کریں گے۔ یہ جو ان جبلتوں کا اور ان قوتوں کا استعمال کو روکنا ہے، اللہ کی فرما برداری کے فریم کے اندر جو روک رہا ہے وہی صاحب تقوی ہے۔ اور متقی کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں نیکوکاروں سے زیادہ پرہیزگاروں کی ویلیو ہے، پرہیزگاری کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ پرہیزگاروں کو اللہ دوست رکھتا ہے، مقرب رکھتا ہے۔ صرف نیکوکاروں کے لیے تو اللہ نے جنت کی بات کی ہے کہ نیکوکاروں کا معاوضہ، نیکی کا معاوضہ جنت ہے، مگر پرہیزگاروں کا معاوضہ اللہ خود ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ تو تقوی جو ہے یہ پرہیزگاری ہے کہ اپنے ہاتھ کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو روک لینا اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ایک بات میں بڑی کمال کی دیکھی، بہت تجربات کرتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں، غور کرتا رہتا ہوں۔ ہم جو بھی برائیاں کرتے ہیں، جو بھی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ایک شخص نے 100 گناہ کیے، 90 گناہ زبان سے کرے گا، 10 گناہ باقی جسم کے اعضاء سے کرے گا۔ اگر آپ اپنی زبان کو روک لیں، اپنے منہ کو روک لیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے غیبت نہیں کرنی، یہ سب منہ سے کرتے ہیں، آپ نے کسی پہ تہمت نہیں لگانی، آپ نے کسی پہ معترض نہیں ہونا، آپ نے فحش کلامی نہیں کرنی، آپ نے حرام مال نہیں کھانا، صاحب تقوی ہوگا صرف منہ کو قابو کرنے سے۔ اور میرا خیال ہے یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے کہ ایک زبان کو قابو کر لیں۔ صرف زبان کو قابو کرنے سے آپ اللہ کے گھر متقیوں میں داخل ہو جائیں گے کہ اس سے کسی کو آزار نہ دیں۔ ورنہ لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ استعمال ہو، پاؤں استعمال ہو، بہت ریئر ہوتا ہے۔ ہر وقت جو چیز آپ استعمال میں لا رہے ہیں نا، حرام بھی اسی سے کھاتے ہیں، حرام بھی اسی سے کماتے ہیں،
جھوٹ بول کے رزق کما رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ اگر آپ لوگ کوشش کریں کہ رمضان کی برکت اٹھائیں اور فیض اٹھائیں اور تقوی میں داخل ہونے کے لیے زبان کو قابو میں کر لیں، اپنے منہ کو قابو میں کر لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی کہ آپ اسی رمضان میں متقیوں میں داخل ہو جائیں۔ کوئی مشکل لگتا ہے یہ کہ آپ زبان کو قابو کر لیں؟ میں تو اسے نہیں سمجھتا۔ تھوڑا سا برداشت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اچھا بھائی جو ہمیں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے وہ بڑے باپ کا بن جائے، کہہ لے، ہم چھوٹے بن جاتے ہیں۔ تقوی میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ عجز اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہیں سمجھتے ہیں کہ مجھ سے دوسرا ہر حال میں بہرحال بہتر ہے۔ جب آپ کی سوچ یہ آ جاتی ہے کہ دوسرا مجھ سے بہتر ہے تو آپ کے اندر دوسرے کا احترام وارد ہو جاتا ہے، اور جب دوسرے کا احترام شروع کر دیتے ہیں تو بد زبانی، بد کلامی، غصہ، گالی گلوچ، تہمت لگانا، غیبت کرنا نکل جاتا ہے۔ اور اگر آپ غیبت کرتے ہیں تو آپ کے جو بھی آپ نے نیکیاں کی ہیں وہ بھی سب زائل ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اس سے بڑا کوئی ناپسند فعل جھوٹ کے بعد نہیں ہے۔ غیبت بہت ہی ناپسندیدہ ہے، اور منہ سے ہی کرتے ہیں، جھوٹ بھی منہ سے بولتے ہیں۔ تو تقوی حاصل کرنے کے لیے، متقی بننے کے لیے اپنی جان چھڑا لیں، آپ اپنے منہ کو قابو میں رکھ لیں کہ آپ یہ ارادہ کر لیں کہ آپ نے اس منہ کو مس یوز نہیں کرنا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ نے خاموشی کا راستہ اختیار کیا، اور گفتگو جب بھی آپ فرماتے اتنی مختصر ہوتی، کائنات میں اتنی مختصر گفتگو کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اختصار، جتنا زیادہ آپ بولیں گے اتنا زیادہ غلطیاں کریں گے، جتنا خاموش رہیں گے اتنی غلطیاں آپ کی کم ہوں گی۔ تو متقی وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو، انعامات کو، نعمتوں کو مس یوز نہ کرے، کسی کے آزار کے لیے، کسی کے ذوف کے لیے، تکلیف کے لیے ہرگز استعمال نہ کرے۔ تو تقوی اس پرہیزگاری کا نام ہے کہ جس میں آپ کو بے شمار مواقع میسر آتے ہیں، جس میں آپ بڑی لذتیں اٹھا سکتے ہیں، مگر اگر اللہ آپ کے مانے ہو، آپ کو پتہ ہو کہ میرا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس وجہ سے رک جائیں، اس رکنے سے اسی لمحے آپ متقیوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور متقی کا مقام جو ہے وہ مسلمان اور مومن سے بھی زیادہ ہے۔ صاحب تقوی کے لیے اللہ نے قرآن کو ہدایت قرار دیا ہے، ہدل، یعنی کہ تحفہ ہے قرآن متقیوں کے لیے، ہدل للمتقین، تحفہ ہے۔ ہدایت جو ہے یہ اللہ کا انعام ہے، گرانٹ ہے، تحفہ ہے قرآن متقیوں کے لیے۔ تو متقی وہ جو اپنے ہاتھ کو روکے، اپنی آنکھ کو روکے، کسی کے مال کی طرف، کسی کی عزت کی طرف اس کی آنکھ نہ اٹھے، وہ دوسروں کی ٹو نہ لگائے، اپنی ناک کو روکے، دوسروں کی سن گن نہ لے، اپنے کانوں کو روکے، دوسروں پہ الزام تراشی نہ کرے، تہمت نہ کرے، غیبت نہ کرے، زبان کو روکے، اپنے پاؤں کو روکے کہ کسی کے آزار کے لیے، کسی کے استحصال کے لیے اس کے پاؤں نہ اٹھیں۔ جس نے ان 4-5 چیزوں کو روک لیا وہ اللہ کے ہاں صاحب تقوی، صاحب مراد، صاحب جنت، صاحب مرتبت۔ اللہ کرے میری یہ گزارشات آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ نہ ڈپریشن ہوا، نہ فرسٹریشن ہوئی، نہ نیند کی گولیاں کھانی پڑیں، نہ بہن بھائیوں میں جھگڑا ہوا، نہ بہن بھائیوں کے مقدمے عدالتوں میں چلے، نہ پڑوسیوں سے کسی کی لڑائی ہوئی۔ کیوں؟ جو سامان آیا فتنے آئے۔ جب فارس فتح ہوا اور بہت سامان آیا، جو جہاں جنت البقیع کی طرف جو حصہ ہے وہاں سامان اس طرح اٹ گیا، ڈھیر لگ گئے، تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا کہ آئیے اور تشریف لائیے اور سامان دیکھیے۔ جب آپ نے سامان دیکھا تو دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا، پنجابی یونیورسٹیاں نے ٹاواں مار کے، کہ امیر المومنین اتنی خوشی کا موقع، فارس فتح ہوا ہے، مال غنیمت کے ڈھیر ہیں، اور آپ اس طرح رو رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں سامان نظر آ رہا ہے اور مجھے ان سے چپٹے ہوئے فتنے نظر آ رہے ہیں۔
اللہ کے رسول سے بڑھ کے کون جانتا تھا کہ سامان کے ساتھ فتنے جڑے ہوئے ہیں؟ کتنے جوڑے کپڑے تھے میرے آقا کے پاس، کتنے جوڑے جوتے تھے میرے آقا کے پاس، کتنے جانور تھے میرے آقا کے پاس، کتنی اونٹنیاں تھیں میرے آقا کے پاس، کتنی تلواریں تھیں میرے آقا کے پاس، کتنے بڑے بستر تھے، کتنا بڑا گھر تھا۔ کبھی غور کیا؟ ہم سب جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں، رسول اللہ کا دیدار بھی چاہتے ہیں، ان سے ملاقات بھی چاہتے ہیں، مگر ان کے کسی طریقے کو اپنانا نہیں چاہتے۔ کتنے عظیم لوگ ہیں ہم۔ اب دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں، کیونکہ جتنے ماہر نفسیات ہیں، ذہنی امراض کے ماہرین ہیں، وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ جب تک زندگی میں سامان کم نہیں ہوگا، دماغی اور ذہنی بیماریاں کم نہیں ہوں گی۔ اب پورے ویسٹ میں یہ تحریک چل رہی ہے کہ کم سامان کے ساتھ زندگی گزارو۔ آپ اگر سوچیں کہ آپ کے اگر 4 مکان ہیں اور ایک آدمی کا ایک ہے، دونوں میں سکھی کون ہے؟ 6 گاڑیاں ہیں آپ کی، اس کے بعد ایک بائک ہے۔ سامان سے آپ دیکھیں، کیونکہ اس سے ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی انوالومنٹ بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ کا آرام اور نیند کم ہوتی چلی جاتی ہے، سکون اور راحت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ مختصر سامان رکھیں۔ میں اس میں بھرپور کوشش اپنی کرتا ہوں۔ مجھے بعض اوقات گفٹ میں کپڑے آ جاتے ہیں، باخدا میں فوراً تقسیم کرتا ہوں کہ میں اتنے جوڑے کپڑوں کو کیا کروں گا۔ مجھے کوئی جوتا ایکسٹرا دے دے، تحفے میں دے دے، یا کوئی میرے لیے کوئی گفٹ مجھے دے دے، میں اس سے پہلے ایک اور جوتا اس سے پہلے نکال دیتا ہوں کہ اس کی تعداد میرے پاس نہ بڑھے، کیونکہ میرے ذہن میں ہر وقت آقا کی سنت، آقا کا طریقہ ہوتا ہے کہ میرے سرکار کے پاس کتنا سامان تھا۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا محبت رسول کا، کم از کم زندگی رسول تو اپنا لیں، کم سے کم اس کی سٹڈی کر لیں، اس کو پڑھ لیں۔ کتنا کھاتے تھے میرے آقا؟ چند کھجوریں، تھوڑے سے ستو، تھوڑے سے جو، تھوڑا سا پانی۔ غار حرا میں پورا مہینہ رہتے تھے۔ کیا ہوتا تھا ان کے پاس وہاں؟ کہ جو غلام تھا وہ تھوڑے سے ستو اور تھوڑا سا پانی لے آتا تھا یا جو دے آتا تھا۔ ان کی صحت میں کوئی خرابی آ گئی تھی کم کھانے سے؟ جتنے دنیا میں عظیم لوگ ہوئے ہیں، انہوں نے انتہائی سادہ اور کم سامان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اگر یہ آپ کریں گے، بلڈ پریشر، شوگر، بیک ایک، شیٹیکا، نیند کی خرابی، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سامان کم کر دیں زندگی میں، فتنوں سے محفوظ ہو جائیں اور آگے کی زندگی کو آسان کر لیں۔ محمود غزنوی کہ جب فوت ہونے کا وقت آیا تو اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، تو سیانوں کو بلایا گیا، حکیم آئے، انہوں نے کسی نے کوئی دوائی دی، کسی نے کچھ کیا، کوئی اثرات نہیں ہوئے۔ ایک درویش کو بلا لیا گیا، بابے کو، کسی کو۔ اس نے کہا بھائی کیا کریں، بادشاہ کی جان نہیں نکل رہی، بڑی پریشانی میں ہے۔ کہنے لگے جو یہ انڈیا سے ہیرے جواہرات لایا تھا وہ سامنے ٹوکروں میں رکھو، اس کے سامنے۔ وہ جیسے ہی ٹوکرے لا کے رکھے گئے، اس کی جان نکل گئی، کیونکہ دھچکا لگا نا کہ یہ سب کچھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو سامان اتنا رکھو کہ چھوڑ کے جانے میں دقت کوئی نہ ہو، تاکہ بہترین زندگی گزارو، صحت مند، خوشگوار۔ میں نے سیلاب میں ایک آدمی کو ایک دفعہ کہتے ہوئے سنا، اس کے پاس ایک چرپائی تھی صرف، تو لوگ رڑ رہے تھے، سامان بہہ رہا تھا اس کا جیلم میں، باخدا بندہ فوت ہو گیا، نام نہیں میں لوں گا اس کا۔ وہ کہنے لگا مجھے آج پتہ لگا غریبی کا مزہ، کہ میرا تو کچھ بھی نہیں پہ رڑدا، میرا تو کچھ بھی نہیں بہہ رہا، میں تو آرام سے چرپائی پہ لیٹا ہوا ہوں۔ کم سامان کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ سے دوستی کر لیں۔ کیا سامان ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس؟ داتا صاحب کتنا بڑا نام ہے، کیا تھا ان کے پاس؟ ایک مصلی، ایک لوٹا، ایک تسبیح، جو وہ لے کے آئے اور یہی لے گئے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں، بات کو سیکھ لیں، سامان کو کم کریں، خاص کر مستورات۔ یہ سامان میں ہی پکڑی جائیں گی اللہ کے گھر۔ ان کے بیڈوں کے نیچے 100 جوڑا جوتے پڑا ہوا ہے، ان کی الماریوں میں 300 جوڑے کپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر فنکشن کے لیے ان کو نیا کپڑا چاہیے، جیسے انہیں فنکشن سے نکال دیا جائے گا۔ ان کو کوئی خوف نہیں آتا کہ ہم اللہ کو ناراض کر رہی ہیں اس کے چکر میں۔ اب تو مرد بھی انہی کی نقل میں لگ گئے ہیں۔ تو اللہ سے ڈریں، سامان کو زندگی میں کم کریں۔
اللہ کے اور آپ کے بیچ جو چیز حائل ہے وہ سامان کی محبت ہے. اس محبت کو آپ